बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल के साथ मैं हूं दानिश मलिक। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि पाक वतन को दुश्मन के शर से महफूज फरमाए, मुस्लिम उम्मा में इत्तेहाद पैदा करे और अहले फ़लस्तीन पर इसराइल के मज़ालिम का खात्मा हो। आमीन या रब्बुल आलमीन। बढ़ते हैं आज के खबरनामे की जानिब। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की जमीयत उलमा इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह आमद। मुलाकात के दौरान चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के हवाले से मुशावरत की गई। मुलाकात के दौरान जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द में तर्जुमान असलम गौरी और अमीर जमीयत उलमा इस्लाम फाटा मौलाना जमालुद्दीन शामिल, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफ़द में नवीद कमर, मुर्तज़ा वहाब और जमील सुमरो शामिल थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा है कि उनका मुल्क जंग से खौफज़दा नहीं, मगर वो जंग चाहता भी नहीं है। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने एक बार फिर बावर कराया है कि उनका मुल्क इसराइल की जानिब से किसी भी कार्रवाई का ज़्यादा भरपूर अंदाज से जवाब देगा। हर अमल का रद्द अमल होता है, ये तबीयत का कानून है। अतालवी चैनल के साथ गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने जोर देते हुए कहा कि इस उम्मीद का इजहार किया कि खित्ते में कशीदगी रोकने के लिए यूरोप ज़्यादा फ़ाल किरदार अदा करे। उन्होंने कहा कि यूरोपियंस का कहना है कि हमारे पास काफ़ी इख्तियारात नहीं हैं, ताहम मैं समझता हूँ कि ऐसा नहीं है। अरब मीडिया का बताना है कि बाज़ इसराइली ज़राए ने अंदिया दिया है कि ईरान पर हमले में तेल और बिजली की तनसीबात के अलावा जौहरी तनसीबात शामिल हो सकती हैं। अगरचे वाशिंगटन जौहरी तनसीबात को निशाना बनाने का मुखालिफ है, दूसरी जानिब तेहरान 1 अक्टूबर के हमले से ज्यादा भरपूर रद्द अमल की धमकी दे चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मा बुखारी ने कहा है कि पीटीआई एक प्रोपेगेंडा पार्टी है जिसने इस मकसद के लिए बाकायदा ग्रुप बनाए हुए हैं। निजी टीवी के मुताबिक पंजाब की वज़ीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने लाहौर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एक बार फिर तहरीक इंसाफ पर कड़ी तनकीद करते हुए इसे प्रोपेगेंडा पार्टी करार दे दिया है। उस्मा बुखारी ने कहा कि पीटीआई ने प्रोपेगेंडे के लिए बाकायदा ग्रुप बनाए हुए हैं और इसके सोशल मीडिया सार्फिन इदारों को धमकाते हैं। एक एक बंदे के नाम पर जाली अकाउंट्स बने हुए हैं। वज़ीर इत्तलात ने बताया कि 500 सिमें बगावत और प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल होती हैं और इन सिमों पर जाली अकाउंट्स चलते हैं। सब कुछ अब वाज़े हो गया, हमारे इस तरह के जाली अकाउंट्स नहीं हैं और ऐसे लोगों के साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होना चाहिए। उनका कहना था कि किसी की ज़ात को निशाना नहीं बनाना चाहते, लेकिन समाजी मीडिया को क़वाइद व ज़वाबित के मुताबिक होना चाहिए। आज़ादी इजहार राय के बारे में कानून पर हुक्म इम्तनाई है, हम इसके हवाले से भी कानून बनाएंगे। भारत में हिंदू पुजारी की जानब से नबी आखिरुज़्ज़मान की शान अक़दस में गुस्ताखाना बयानात के खिलाफ दारुल हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में पासबानी हुर्रियत के ज़ेर तमाम मुज़ाहिरों का इनेकाद किया गया। एहतजाज में शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शहरियों ने मलून पुजारी नरसिंहानंद का पुतला भी नजर आतिश किया। मुजाहिरे से खिताब करते हुए मुकर्रीन ने कहा कि भारत में नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी और दीगर हिंदुत्वा दहशतगर्द तंजीमें मुसलसल इस्लामी शआर पर हमला आवर हैं। वहाँ मसाजिद को शहीद, दरसगाहों और खानकाहों को बर्बाद किया जा रहा है। सरेआम मुसलमानों को तशद्दुद करके शहीद करने और मज़ालिम का निशाना बनाए जाने का ना थमने वाला सिलसिला जारी है। मुकर्रीन ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया कि दिल्ली सरकार की सरपरस्ती में हिंदुत्वा के दहशतगर्दों की जानिब से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में जारी गुस्ताखाना और मुजरिमाना सरगर्मियों के खिलाफ OIC का हंगामी इजलास तलब किया जाए। मुकर्रीन ने आज़ाद कश्मीर हुकूमत से मुतालबा किया कि वो हिंदू पुजारी की गुस्ताखी पर आज़ाद रियासत में रियासतगीर एहतजाज का ऐलान करे। आज़ाद कश्मीर में गुज़श्ता 1.5 महीने से नाकस आटे की फराहमी का सिलसिला जारी। आज़ाद कश्मीर की फ्लोर मिलों ने नाकस गंदम लेने से इनकार कर दिया। मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर के दिगर अजला की फ्लोर मिलों ने भी महकमे पास्को की तरफ से गली सड़ी गंदम देने पर अवामी रद्द अमल के पेश नज़र गंदम की पसवाई बंद करने पर गौर शुरू कर दिया।
ذرائع کے مطابق شدید عوامی احتجاج کے باوجود آزاد کشمیر کے تمام اضلاع میں 5 سالہ پرانی ناقص گندم کی سپلائی جاری ہے، جبکہ دوسری جانب شہریوں کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے حکمرانوں کی طرف سے آٹے کی کوالٹی بہتر بنانے اور دیسی گندم کی فراہمی کے دعوے ہوائی ثابت ہوئے۔ حکومت آزاد کشمیر اور محکمہ خوراک خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ شہریوں نے کہا کہ وفاقی حکومت آزاد کشمیر کو آٹے کی مد میں 44 ارب روپے کی سبسڈی دے رہی ہے، لیکن اتنی بڑی رقم لینے کے باوجود حکمران اور محکمہ خوراک عوام کو معیاری آٹا دینے میں مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ سیاسی اور سماجی حلقوں نے آزاد کشمیر میں ناقص آٹے کی فراہمی فوری بند کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ فوری طور پر آٹے کی کوالٹی بہتر بنائی جائے، بصورت دیگر سڑکوں پر نکل کر بھرپور احتجاج کریں گے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان اپنے دورہ کوٹلی کے دوران چند ماہ پہلے ٹریفک حادثے میں شہید ہونے والے اسسٹنٹ ڈائریکٹر ریسکیو 1122 کوٹلی راجہ شوکت ناز شہید کے آبائی علاقے ساور تتا پانی ان کی رہائش گاہ پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے راجہ شوکت ناز شہید کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا اور فاتحہ خوانی کی۔ اس کے علاوہ راجہ شوکت ناز شہید کے حوالے سے اپنے تاثرات بھی قلم بند کیے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم راجہ فاروق حیدر خان کا گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ مجھے ذاتی طور پر راجہ شوکت ناز کی شہادت کا دلی دکھ ہوا ہے اور اس بات پر افسوس ہے کہ میں نماز جنازہ میں شریک نہیں ہو سکا۔ تعزیت و فاتحہ خوانی کے لیے بھی یہاں کافی تاخیر سے آیا ہوں۔ راجہ شوکت ناز شہید اپنے کردار و خدمات کی بنا پر آج بھی زندہ ہیں اور ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ریسکیو 1122 کے لیے راجہ شوکت ناز کی خدمات ناقابل فراموش ہیں اور ریسکیو 1122 کو فعال کرنے اور اس سے وابستہ ورکرز کے مسائل کے حل کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے ہیں۔ راولاکوٹ سے افسوسناک خبر شامل کریں گے۔ ضلع پونچھ کی تحصیل تھوراڑ کے قریب المناک سڑک حادثہ، ایک موٹر سائیکل سوار جان کی بازی ہار گیا جبکہ دوسرا زخمی۔ ذرائع کے مطابق حادثہ تعمیراتی کام کے دوران سڑک پر پتھر گرنے کی وجہ سے پیش آیا۔ بھاری پتھر نیچے سڑک پر گزرتے ہوئے موٹر سائیکل پر آ لگا، جس کے باعث فیاض نامی موٹر سائیکل سوار نوجوان موقع پر ہی دم توڑ گیا، جبکہ اس کے چچا کرامت خان شدید زخمی ہوئے، جنہیں CMH اسپتال راولاکوٹ منتقل کیا گیا، جہاں ان کی حالت بھی تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ واقعے کے خلاف شہریوں نے احتجاج شروع کر رکھا ہے، جبکہ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ابتدائی کارروائی کرتے ہوئے ایک شخص کو گرفتار کر لیا ہے۔ ضلع بھمبر میں 28 اکتوبر تا 1 نومبر انسداد پولیو مہم کے حوالے سے انتظامات مکمل کر لیے گئے۔ ضلع انتظامیہ نے تمام اداروں کو الرٹ رہ کر فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کر دی۔ انسداد پولیو مہم کے حوالے سے میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ میٹنگ میں ضلع انتظامیہ کے افسران نے شرکت کی۔ اسسٹنٹ ڈائریکٹر ٹریننگ وکاس نصر نے شرکائے اجلاس کو انسداد پولیو مہم کے حوالے سے بریفنگ دی اور بتایا کہ DHO ڈاکٹر ارم بطول کی زیر نگرانی تمام ہیلتھ ٹیررز الرٹ رہیں گے اور اس کے علاوہ تمام ٹیمز کو الرٹ کر دیا گیا ہے۔ 5 سال سے کم عمر 81,590 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے، جبکہ 360 موبائل ٹیمز، 25 ٹرانزٹ پوائنٹس، 47 فکس پوائنٹس، 84 ایریا انچارج اور 35 یونین کونسل سپروائز اور دیگر فرائض سر انجام دیں گے۔ شرکاء کا اجلاس سے اس عزم کا اظہار کیا کہ ریاست کو پولیو سے پاک رکھنے کے لیے تمام تر توانائیاں بروئے کار لائیں گے۔ وادی لیپا کی عوام کو سہولیات فراہم کرنے کے لیے پاک فوج کا کردار ہمیشہ مثالی رہا۔ پاک فوج کی جانب سے وادی لیپا نوکوٹ گلی میں لگائے گئے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں کمانڈنگ آفیسر 75 بریگیڈ، عسکری قیادت، بلدیاتی نمائندگان اور معززین علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ رواں برس پاک آرمی کے ڈاکٹرز پر مشتمل ٹیم نے وادی لیپا بھر کے چشموں کا معائنہ کیا اور پانی کے نمونے اکٹھے کیے، جس کی رپورٹ کے مطابق وادی لیپا کے متعدد چشمے بیماریوں کا سبب بن رہے ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاک آرمی کے 75 بریگیڈ کے کمانڈنگ آفیسر کی جانب سے
وادی لیپا کو بیماریوں سے پاک کرنے کے لیے وادی لیپا کے مختلف مقامات پر واٹر فلٹریشن پلانٹ لگانے کی یقین دہانی کرائی گئی تھی۔ پاک فوج نے اپنے وعدے کو پورا کرتے ہوئے وادی لیپا نوکوٹ گلی میں دوسرے واٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتاح کر دیا، جس سے اہل علاقہ کو صاف و شفاف پانی میسر ہوگا۔ واضح رہے کہ وادی لیپا میں پہلا فلٹریشن پلانٹ ٹنل چوک میں لگایا گیا تھا، جبکہ اہل علاقہ کی جانب سے پاک فوج کے اس اقدام کو خوب سراہا گیا۔ کوٹلی سے خبر شامل کریں گے۔ المصطفیٰ بازار میں محفل نعت کا انعقاد کیا گیا۔ شہریوں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ محفل میں قرآن اندازی کے ذریعے عمرے کے ٹکٹ کا پیکج بھی دیا گیا۔ جمیل منہاس صدر و ممبران انجمن تاجران کی میزبانی میں محفل نعت منعقد کی گئی۔ محفل میں تلاوت کاری عبدالباقی نے کی، جبکہ ثنا خان، احسان الحق چشتی، محمد جواد کاری اور محمد عامر قادری سمیت دیگر نے ہدیہ نعت پیش کیا۔ علامہ تنویر الاسلام نے خصوصی خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے محفل نعت کے انعقاد پر المصطفیٰ بازار کے تاجروں کے جذبے کو سراہتے ہوئے کہا کہ کوٹلی میں دینی ماحول گلہار شریف کی دینی خدمت کی وجہ سے ہے، اور اس دوران عمرے کے ٹکٹ کے لیے قرعہ اندازی کی گئی، جس میں باجوڑ ایجنسی سے تعلق رکھنے والے سید محمد خان کا نام نکلا۔ جمیل منہاس نے تمام تعاون کرنے والے احباب کا شکریہ ادا کیا۔ ایرانی سفیر رضا امیری کی دربار بری امام سرکار پر حاضری۔ پیر سید حیدر علی گیلانی اور پیر سید محمد علی گیلانی سے خصوصی ملاقات۔ ایرانی سفیر رضا امیری کی دربار بری امام سرکار پر حاضری کے بعد دربار بری امام سرکار کے سجادہ نشین پیر سید حیدر علی گیلانی اور پیر سید محمد علی گیلانی سے خصوصی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں موجودہ ملکی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اور غزہ، فلسطین اور لبنان پر اسرائیلی جارحیت کی بھرپور الفاظ میں مذمت کی گئی اور شہداء کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کی گئی۔ اس کے علاوہ پاکستان، افواج پاکستان، ایران، فلسطین اور مقبوضہ کشمیر میں امن و سلامتی اور آزادی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی۔ پیر سید حیدر علی گیلانی کا کہنا تھا کہ اسرائیل نے اپنے مظالم کی ساری حدیں پار کر دیں، پہلے غزہ اور اب لبنان کو اپنی ننگی جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ عالمی اداروں کو اسرائیل کی ظالمانہ کارروائیوں کے خلاف نوٹس لینا چاہیے۔ غزہ میں اسرائیلی حملوں سے 902 خاندان مٹ گئے، 1364 خاندانوں کا صرف ایک فرد زندہ بچا۔ اور غزہ پر گزشتہ ایک سال سے جاری اسرائیلی حملوں نے 902 فلسطینی خاندانوں کا نام و نشان مٹا دیا۔ عرب میڈیا کے مطابق 902 خاندانوں کے تمام افراد گزشتہ سال کے دوران شہید کر دیے گئے، اور غزہ میں تقریباً 1364 فلسطینی خاندان ایسے ہیں جن کا صرف ایک فرد زندہ بچا ہے۔ عرب میڈیا کے مطابق تقریباً 3472 خاندانوں کے صرف 2 افراد زندہ بچے ہیں۔ گزشتہ ایک سال سے جاری جنگ میں غزہ کے 17,000 سے زیادہ بچے والدین میں سے کسی ایک یا دونوں کو کھو چکے ہیں۔ غزہ کی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران اسرائیلی حملوں کی زد میں آ کر 61 فلسطینی شہید اور 231 زخمی ہو چکے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ جموں کشمیر ڈیجیٹل سے ہمیں اجازت دیجیے۔